سورہ آل عمران، تفسیر ابن کثیر، آیت نمبر 124 سے لے کے 129، یعنی پوری 6 آیتیں ہیں، 124 سے لے کے 129 آیت، 6 آیتیں ہیں ٹوٹل، تو 124 آیت ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، 124 سورہ آل عمران۔ Remember when you said to the believers, is it not enough for you that your Lord should help you with 3,000 angels sent down? اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یاد ہے جب آپ کہہ رہے تھے مومنوں سے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب 3,000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے اور 3,000 فرشتوں کو نیچے اتارے بھیجے۔ پھر آیت نمبر 125، But if you hold on to patience and have taqwa, and the enemy comes rushing at you, your Lord will help you with 5,000 angels having marks of distinction. لیکن اگر تم صبر کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، یعنی صبر اور تقوی، اگر یہ 2 چیزیں تم میں ہیں، اللہ کی یہ کنڈیشن ہے کہ اللہ یہ کنڈیشن رکھ رہا ہے کہ تم صبر کرو اور تقوی تم میں ہو، اور اگر دشمن تمہاری طرف بہت ہی رش کر کے آئے تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5,000 فرشتوں سے، اور وہ بھی نشان زد، یعنی کہ جو بولتے ہیں نا کہ کوالٹی آف بینگ ویری گڈ، یہ ہے وہ مارک ان کا۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مومن بندوں سے کہہ رہے تھے، ساتھیوں سے، اور آگے یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ 3 نہیں بلکہ 5,000 فرشتوں سے مدد کرے گا اللہ، لیکن اگر تم میں صبر ہے اور تقوی ہے۔ آیت نمبر 126، Allah made it not but as a message of good news for you and as an assurance to your hearts. اللہ نے یہ ایک ایسا پیغام، ایک ایسا میسج جو خوشخبری والا ہے تمہارے لیے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے خوشخبری والا ہے، اور تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو، سکون اور اطمینان، مطمئن۔ And there is no victory except from Allah, the Almighty, the All-Wise. اور فتح جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوتی مگر یہ کہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ ہی ہے جو فاتح کرے گا، فتح عطا کرے گا، اس لیے کہ وہ آل مائٹی ہے، بہت زبردست، جو چاہے وہ کرے، اور آل وائز ہے وہ کہ وہ اس کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں، اللہ کی ہر بات میں حکمت ہے، وزڈم۔ آیت نمبر 127، that he might cut off a part of those who disbelieve، تاکہ اللہ ان لوگوں کو جو کفر کر رہے یا کافر ہے ان کو اس حصے کو کاٹ کے الگ کر دے، اور ایکسپوز دیم ٹو انفیمی، اور ان کو ظاہر کر دے، یعنی کہ مطلب پتہ چل جائے کہ یعنی کہ ان کے اندر یعنی وہ کتنے کیا ہیں اور کتنے مطلب بدنام ہیں یا جو بھی ہے، تو ان کی وہ بے عزتی ایک طرح کی، تو وہ چیز کو اللہ ظاہر کر دے، کیونکہ انسان چھپا ہوا رہتا ہے، اگر منافق ہے تو چھپا ہوا ہے نا مسلم لیبل کے نیچے، تو لیکن ظاہر ہو جاتے ہیں نا پھر جب آزمائش آتی ہے۔ سو دیٹ دے آر ریٹائر فرسٹریٹڈ۔ اب یہ اینیمی پارٹی جو ہے یہ تو مشرک ہی ہے ہی مشرک، کافر، تاکہ اللہ کہتا ہے یہ واپس جب جائیں تو پورے کے پورے فرسٹریٹڈ ہو، یعنی کہ بالکل جیسے بولتے ہیں نا ایک دم عاجز آ گئے۔ آیت نمبر 128،
not for you is the decision. اب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے آپ کے لیے نہیں ہے کوئی بھی فیصلہ کرنا، فیصلہ کرنے کا کام اللہ کا ہے نا. whether he turns in mercy to pardon them، اللہ اگر اپنا رحم کرے ان پہ تو اللہ ان کو معاف کر دے گا، اور punishes them، اور اللہ یا تو ان کو سزا دے گا. جو بھی لوگ ہیں سامنے، جو دشمن پارٹی ہے احد پہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب ان کے لیے یہ چیز نکل گئی تھی کہ کیسے اللہ ان کو ہدایت دے گا جو اپنے نبی کو مطلب زخمی کرے یا خون سے بھر دے، تو تب اللہ نے یہ بات بولی کہ نہیں، آپ کے لیے نہیں ہے یہ فیصلہ کرنے کا، فیصلہ ہم کریں گے. ہم چاہے کسی پہ رحم کرے اسے معاف کرے، اور چاہے تو ہم اسے سزا دے. Verily they are the wrongdoers، یقیناً وہ ہے تو ظالمین. آیت نمبر 129. And to Allah belongs all that is in the heavens and all that is in the earth. اور اللہ ہی کا تو ہے سب کچھ، سبھی کچھ اللہ کا ہے. چاہے کوئی اللہ کو مانے نہ مانے، چاہے کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے، بدعتیں کرے، جو کرنا ہے کرے، پر ہے سبھی کچھ جو بھی آسمان اور زمین میں، وہ سبھی کچھ اللہ ہی کی ملکیت ہے. He forgives whom he wills. اللہ معاف کرتا ہے اسے جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. And punishes whom he wills، اور سزا دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے. یعنی اگر وہ سزا کے لائق ہے تو اس کو سزا دے گا، اور ہدایت کے لائق ہے تو ہدایت دے گا، معاف کرے گا. And Allah is oft forgiving, most merciful. اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بار بار معاف کرنے والا، اور بہت رحم کرنے والا ہے. The support of the angels، فرشتوں سے مدد، مطلب فرشتوں سے مدد دی جائے گی. جیسے اللہ says استقولوا للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائکة منزلین. Remember when you said to the believers، یاد کرو جب آپ نے مومنوں سے کہا Is it not enough for you that your Lord should help you with 3,000 angels sent down؟ کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3,000 فرشتوں سے ان کو بھیجے نیچے. The scholars of Tafsir differ over whether the promise contained in this ayah referred to the battle of Badr or Uhud. تو مفسرین جو ہیں ان کے اندر تھوڑا سا اس بات کے اندر وہ ہے، مطلب ڈیفر کرتے ہیں کہ یہ وعدہ جو اللہ کا اس آیت میں دکھ رہا ہے کہ 3,000 فرشتوں سے، تو وہ بدر کے لیے تھا یا احد کے لیے ہے. The first view، there are two opinions about this. اس کے لیے دو رائے ہیں. Number one of them saying that Allah's statement استقولوا للمؤمنین when you said to the believers، تو جب یہ بات یعنی جو یہ آیت ہے کہ یاد کرو جب آپ نے مومنوں سے کہا is related to his statement، اور اللہ کی دوسری جو آگے کی آیت ہے 123 جو ہم نے پڑھ چکے پہلے 123، تو 123 کی جو آیت تھی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، تو بولے یہ اس آپس میں ان کا یہ آپس میں ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ یہ دونوں آیتوں کا تعلق ہے 123 and 124 سورہ آل عمران جو ہم پڑھ رہے بھی. This was reported from Al-Hasan al-Basri Rahimahullah, Amr al-Shabi, Arabi bin Anas and several others. Ibn Jarir also agreed with this opinion. اور یہ سب ہے اور یہ اس رائے پہ سب کا مطلب اتفاق ہے. Abbad bin Mansur said that Al-Hasan said that استقولوا للمؤمنین، یعنی اللہ کی آیت کہ استقولوا للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائکة، کہ remember when you said to the believers، یاد کرو جب آپ نے کہا مومنوں سے is it not enough for you that your Lord should help you with 3,000 angels، کہ تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب 3,000 فرشتوں کو مطلب بھیجے اور تمہاری مدد کرے. تو انہوں نے کہا کہ it is about the battle of Badr، کہ یہ جو بات ہے اس آیت میں یہ جنگ بدر کے لیے ہے.
ابن ابی حاتم آلسو ریکارڈیڈ دس اسٹیٹمنٹ، اور یہ جو ہے اسٹیٹمنٹ یہ ابن ابی حاتم نے بھی ریکارڈ کی ہے۔ ابن ابی حاتم then reported that عامر الشعبی said کہ on the day of Badr، یہ وہ دوسری رائے، on the day of Badr the Muslims received information that Qurs bin Jabir, a prominent tribe chief، یہ قرز بن جابر جو ہے یہ ایک قبیلے کا سردار ہے، was aiding the idolaters، تو یہ مدد کر رہا تھا مشرکین لوگوں کی، and this news was hard on them، اور ان کے لیے یہ خبر بہت ہی بھاری تھی، تو سو اللہ ریویلڈ، اسی لیے اللہ نے یہ آیت اتارا کہ تمہارے لیے اللہ 3000 فرشتے بھیجے گا اور مدد کرے گا، اور یہ آیت کنٹینیو ہوتی ہے یعنی اینڈ میں کہ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ سے لے کے پھر جہاں پر مصومین آتا ہے کہ وہ جو ڈسٹنکشن یعنی جن کے مطلب ہے وہ اسپیشلی مارکڈ فرشتے، ہیونگ مارکس آف ڈسٹنکشن، وہاں تک، تو یعنی کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 124 اینڈ 125، یہ دونوں آیت جو ہے اس کے لیے کہا کہ یہ بدر کے لیے، دا نیوز آف دا ڈیفیٹ آف دا آئیڈولیٹرز ایٹ بدر، کیونکہ جب یہ خبر پھیلی کہ مشرکین جو تھے مکہ ان کو بہت بھاری مطلب وہ ملی ہے، کیا بولتے ڈیفیٹ، یعنی کہ بہت بری مات ملی ان کو بدر پہ، ایٹ بدر، تو یہ خبر جب پہنچی اٹ ریچڈ قرز، یہ جو بندہ ہے قرز بن جابر جو ٹرائب کا چیف ہے، اینڈ ہی ڈڈ ناٹ ری انفورس دیم، اینڈ thus اللہ ڈڈ ناٹ ری انفورس دا مسلمز ود دا 5000 آف اینجلس، کیونکہ اس بندے نے پھر ان لوگوں کی مدد نہیں کیا، یعنی کہ جیسے ان کو اور مضبوط کرنے کے لیے جو مدد کر رہا تھا وہ نہیں کیا، تو اللہ نے پھر جو اللہ نے وعدہ کیا کہ 5000 سے کرے گا تو وہ اللہ نے بھی نہیں کیا، کہ یعنی اب ان کو ضرورت نہیں ہے، یا تو اور پھر کنڈیشن بھی تو تھی اللہ کی کہ صبر اور تقوی ہونا چاہیے۔ ایز فار رابی بن انس ہی سیڈ اللہ سپورٹڈ دا مسلمز ود 1000 angels، then the number reached 3000، then 5000، کہ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی 1000 فرشتوں سے، اس کے بعد 3000 فرشتوں کے اوپر نمبر اور بڑھا، اور بعد میں 5000 فرشتے۔ If one asks according to this opinion, how can we combine between this ayah and Allah's statement about Badr؟ کہ اگر یہ کوئی پوچھے کہ اگر یہ جو آیت ہے اللہ نے جو اس کے اندر، تو یہ دونوں کو اگر جوڑ دیتے ہیں دونوں آیت کو کہ ان اللہ عزیز حکیم جہاں تک آتا ہے وہاں تک کا اگر اس کو جوڑ دیتے ہیں کہ اللہ تمہاری مطلب، تو یہ جو ہے یہاں پر نہیں، لیکن ابھی یہ آیت ادھر جو دی گئی ہے نا وہ اب سورہ نمبر 8 کی ہے، سورہ نمبر 8 یعنی سورہ انفال، اور آیت نمبر 9 اور 10 ہے، تو یہ دو آیت جو ہے اس کے لیے یہ کہا گیا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ ریممبر، یاد کرو، when you sought help of your Lord، کہ تم نے اللہ سے اپنے رب سے مدد چاہی، and he answered you، اور اس نے تمہاری یعنی مطلب جو دعا ہے جو ہے اس کو قبول کیا، تمہیں جواب دیا saying I will help you، کہ اللہ نے کہا ہاں میں تمہاری مدد کروں گا with 1000 angels، 1000 فرشتوں سے، each behind the other، ہر فرشتے کے پیچھے دوسرا مطلب فرشتہ ہوگا، following one another in succession، کہ لائن سے ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے ایک ہوں گے۔ اور اس کی آیت نمبر 9 اور 10، تو 10 کا آخری حصہ ہے ان اللہ عزیز حکیم، ویریلی اللہ از آل مائٹی آل وائز، کہ یقیناً اللہ جو ہے وہ بہت زبردست ہے، بہت ہی حکمت والا۔ تو یہاں سورہ انفال کی 2 آیتیں جو ہیں ان کو کوٹ کیا گیا ہے
कि we say that the 1000 mentioned here does not contradict the 3000 mentioned in the above ayah, कि अगर यहाँ पर अल्लाह ने 1000 फरिश्तों का बोला है और अभी हम जो 124 आयत पढ़ रहे हैं उसमें अल्लाह ने 3000 की बात हुई है, तो वो कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है उसमें, कि वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं जा रही है. द वर्ड इन सक्सेशन, कि एक के पीछे एक के पीछे एक के बाद दूसरा ऐसा आएंगे, मीन्स दे फॉलो ईच अदर एंड दस इंडिकेट्स दैट थाउजेंड्स मोर विल फॉलो देम. यानी 1000 अगर आ गए हैं तो और 1000 उसको फॉलो करेंगे, फिर और 1000 उसको फॉलो करेंगे, तो इसलिए वो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है. द 2 आयत अबाव, यानी सूर्य अनफाल की आयत नंबर 9 और अभी सूर्य आले इमरान की आयत नंबर 124, ये दोनों ही आयतें हैं जो बहुत मिलती जुलती है. दे आर सिमिलर इन मीनिंग एंड इट अपीयर्स दैट दे बोथ वर अबाउट द बैटल ऑफ बदर. दोनों के दोनों मिलती जुलती आयतें भी है और दोनों के दोनों ऐसा जाहिर हो रहा है कि वो जंगे बदर के लिए, बिकॉज द एंजल्स डिड फाइट इन द बैटल ऑफ बदर एज द एविडेंस इंडिकेट्स, क्योंकि उसके सबूत मिलते हैं कि फरिश्ते जो थे वो जंगे बदर में शामिल हुए थे. और फिर वो है कि इस बारे में गारंटी से नहीं बोल सकते कुछ भी बात, ये सब गैबी बातें हैं ना, तो इसीलिए वल्लाहु आलम. फिर अल्लाह स्टेटमेंट, बला इन तस्बिरू व तत्तकू बट इफ यू होल्ड ऑन पेशेंस एंड हैव तकवा, यानी अगर तुम सब्र करते हो और तकवा के ऊपर रहते हो, मीन्स इफ यू ऑब्जर्व पेशेंस व्हाइल फाइटिंग द एनिमी. दुश्मन के साथ भी अगर जंग करना है तो सब्र तो करना ही पड़ेगा. सब्र इसलिए कि तुमको अल्लाह की जो भी रूल्स है, कानून कायदे, उसको तुम तोड़ के कुछ भी नहीं कर सकते. कि जंग है तो अब हम कुछ भी मनमानी करें, नहीं, वहां भी तुमको सब्र से वो ही चीज करनी पड़ेगी जैसे कि जो अल्लाह ने जिसका हुक्म किया है. ऑल द वाइल फियरिंग मी, अल्लाह कहता है कि हाँ, जब तुम जंग भी कर रहे हो दुश्मन के साथ, उसमें तुम्हारे सब्र होना चाहिए, क्योंकि तुम जंग करते हुए भी मुझसे डर रहे थे, तकवा था. एंड ओबेइंग माई कमांड, और मेरे तमाम हुक्म की पाबंदी कर रहे थे, फर्मा बरदारी, अपनी मनमानी नहीं. जैसे अक्सर जंगों के अंदर क्या होता है कि बच्चों को भी मार देते हैं, झाड़ों को भी कत्ल करते हैं, औरतों को भी कत्ल भी करते हैं, रेप भी करते हैं, तो मनमानी हो गई ना ये सब. तो बूढ़ों को भी मार देते हैं. इस्लाम में ये सब चीजें नहीं, इसमें काफी चीजों की मनाही है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो तुमको सब्र रखना पड़ेगा. दुश्मन सामने है तो सोचो गुस्सा कितना आता है, तो सब्र रखो और अल्लाह से उस वक्त भी डरते रहो और अल्लाह की फर्मा बरदारी करो. वयअतूकुम मिन फौरिहिम हाजा एंड दे विल कम रशिंग, वो आएंगे भागते हुए दुश्मन अटैक करने. Al Hasan, Qatada, Ar-Rabi and As-Suddi said that Allah's statement means, इसका मतलब है they यानी angels will rush to you instantaneously. फरिश्ते जो है वो दौड़ते हुए आएंगे और इमीडिएट आएंगे. Al-Awfi said that Ibn Abbas radiyallahu anhuma said that the ayah means, तो इस आयत का मतलब है all at once, एकदम से आएंगे, यानी उसमें पलक झपकने की भी देर नहीं लगेगी. इट इज ऑल्सो सेड दैट के इट मीन्स, इसका मतलब है बिफोर देयर एंगर सबसाइड्स अगेंस्ट द डिसबिलीवर, यानी कि मुसलमान और मोमिन जो है उनको गुस्सा आ रहा है ना उन काफिरों पे, तो वो गुस्सा ठंडा होने से पहले पहले अल्लाह कह रहा है. द सेकेंड व्यू अब ये है, द सेकेंड ओपिनियन stipulates that the promise mentioned here, जो अल्लाह का वादा है यहाँ पर concerning the angels participating in battle, वो जंग के अंदर जो फरिश्ते जो हिस्सा लेंगे, is related to Allah's statement, वो अल्लाह की इस आयत से जुड़ा हुआ है. वइज़ गदौता मिन अहलिका, जो कि आयत नंबर 121 थी. वइज़ गदौता मिन अहलिका तुबव्विउल मोमिनीना मक़ाइद लिल क़िताल,
And remember when you left your household in the morning, اور یاد کرو جب آپ صبح صبح اپنا گھر چھوڑ کے نکلے تھے, to post the believers at their stations for the battle, تاکہ جو بھی مومن بندے ہیں ان سب کو الگ الگ مقام کے اوپر جو کھڑا کرنا ہے, جمانا ہے, اس کے لیے آف احد, یہ احد کے جنگ کے لیے. However, we should add, the angels did not come to the aid of Muslims at Uhud. کہ فرشتے احد کی جنگ میں مسلمانوں کی ہیلپ کے لیے نہیں آئے. بیکاز اللہ میڈ اٹ کنڈیشنل, کیونکہ اللہ نے کچھ کنڈیشنز رکھے تھے کہ بلا ان تصبروا وتتقوا, بٹ اف یو ہولڈ آن ٹو پیشنس اینڈ ہیو تقوی, تم لوگ اگر صبر کرتے ہو اور تقوی کی روش اختیار کرتے ہو تو, یہ کنڈیشن تھا. آیت نمبر 125 جو تھی ابھی اب ہم پڑھ رہے نا. دا مسلمس ور ناٹ پیشنٹ ایٹ احد, اور مسلمان جو تھے وہ جنگ احد میں بہت صبر پہ نہیں تھے, وہ صبر نہیں کر رہے تھے. رادر دے رین اوے, بلکہ وہ بھاگے دوڑے. اینڈ کانسیکوینٹلی ڈڈ ناٹ ریسیو دا سپورٹ آف ایون ون اینجل, اور انجام یہ ہوا کہ ان کو ایک بھی فرشتے کی مدد نہیں ملی, کیونکہ جو صبر ان لوگوں نے ختم کر دیے تھے نا. اللہ اسٹیٹمنٹ, پھر اللہ نے کہا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین, your Lord will help you with 5,000 angels having marks of distinction. تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5,000 فرشتوں سے, جو کہ وہ فرشتے نشان زد ہوں گے کہ وہ سب سے بہترین ہے. ابو اسحاق السبئی said, from Harisa bin Mudarib said that Ali bin Abi Talib said, یعنی حضرت علی نے کہا رضی اللہ عنہ, the angels were distinguished by wearing white wool at Badr. فرشتے وہاں پہچانے جا رہے تھے بدر پہ, انہوں نے پہنا تھا سفید اون کا, جو بھی انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا وہ سفید اون کا تھا. The angels also had special markings distinguishing their horses. اور فرشتوں کے اور بھی ان کے جو نشانات تھے اس سے پہچانے جا سکتے تھے, کیونکہ ان کے گھوڑے جو تھے. اللہ said, اللہ نے کہا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ. Allah made it not but as a message of good news for you and as an assurance to your hearts. اللہ نے یہ پیغام خوشخبری کا بھیجا تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے. This ayah means Allah sent down angels and told you about their descent to encourage you. کہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور تم سے کہا کہ دیکھو وہ فرشتے اتارے جائیں گے تاکہ تمہارے اندر ہمت دلائے. To encourage you and to comfort and reassure your hearts, تاکہ تم کو سکون بھی ملے اور اطمینان بھی, تسلی. You should know that victory only comes from Allah, کیونکہ وکٹری, فتوحات یعنی جو فتح ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے, چاہے بندے کم ہو چاہے زیادہ, چاہے ان کے پاس ہتھیار ہو نہ ہو, مگر جب بھی فتح جو آئے گی وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگی. And that if he willed, اور وہ اگر چاہتا, he would have defeated your enemy without you having to fight them. اللہ کو اگر ڈیفیٹ کرنا ہے دشمن کو تمہارے, تو تمہاری اس میں ضرورت بھی نہیں ہوگی, اور اللہ ان کو مطلب ختم کر دے گا, یا جو بھی ان کو مطلب ہرا دے گا, مات دے گا, یعنی تم کو جنگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. For instance, Allah said after commanding the believers to fight, جیسے کہ اللہ نے جب یہ حکم کیا مومنوں سے کہ قتال کرو, جنگ کرو, تو اس کے لیے یہ آیت ہے جو سورہ نمبر 47 سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی آیت نمبر ہے 4, 5, 6, 3 آیت ہے. ذالک ولو یشاء اللہ لانتصر منہم ولکن لیبلو بعضکم ببعض والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم.
सयहदीहिम वयुस्लिहु बालहुम वयुदखिलुहुमुल जन्नह अर्रफहा लहुम। 3 आयत है सूरह मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बट इफ इट हैड बीन अल्लाह's will, और अगर अल्लाह की मर्जी होती, he himself could certainly have punished them without you, तो अल्लाह खुद ही उनको अजाब देता तुम्हारे बगैर। बट he lets you fight, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें ये मौका दिया जंग करने का। In order to test some of you with others, ताकि तुम में से एक से बाज को आजमाए अल्लाह को आजमाइश करके देखना था कि अल्लाह एक बंदे से दूसरे बंदे की आजमाइश करता है कि एक को तकलीफ में डाला और दूसरा उसको देख रहा है, तो वो दूसरे की आजमाइश बन गई कि तू उसके लिए क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है कि नहीं। तो ऐसे ही यहाँ जंग में भी अल्लाह ने एक से बाज को आजमाया। बट दोज हु आर किल्ड इन द वे ऑफ अल्लाह, लेकिन जो शहीद हुए अल्लाह की राह में, ही विल नेवर लेट देयर डीड्स बी लॉस्ट, उनके आमाल जो भी हैं वो गुम नहीं हो जाएंगे। ही विल गाइड देम एंड सेट राइट देयर स्टेट, अल्लाह उनको हिदायत भी देगा और अल्लाह उनके जो भी हालात है उसको सही कर देगा। एंड एडमिट देम टू पैराडाइज, और उनको जन्नत में दाखिल करेगा। विच ही हैज मेड नोन टू देम, जो कि उनको अल्लाह ने जाहिर किया, उनको बताया है, वो जानते हैं उसके बारे में, जन्नत के बारे में। दिस इज व्हाई अल्लाह सेड हियर, इसीलिए अल्लाह ने यहाँ पर ये कहा, वमा जअलहु अल्लाहु इल्ला बुश्रा लकुम वलितत्मइन्ना कुलूबुकुम बिही वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अजीजिल हकीम। अल्लाह मेड इट नॉट बट एज अ मैसेज ऑफ गुड न्यूज फॉर यू, अल्लाह ने नहीं किया मगर ये कि तुम्हारे लिए एक खुशखबरी का पैगाम, एंड एज एन एश्योरेंस टू योर हार्ट्स, और तुम्हारे दिलों को मुतमईन किया। एंड देयर इज नो विक्ट्री एक्सेप्ट फॉर अल्लाह द ऑलमाइटी द ऑल वाइज, और फतह कभी नहीं होती सिवाय इसके कि वो अल्लाह की तरफ से ही होती है, जो कि जबरदस्त है, कमाल हिकमत वाला है। दिस आया मीन्स, इस आयत का मतलब है अल्लाह इज द ऑल माइटी, यानी अल्लाह है जो तमाम कुव्वते पावर का मतलब जबरदस्त, हुज पावर कैन नेवर बी अंडरमाइंड, उसके पावर को, उसकी कुव्वत को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। एंड ही हैज द परफेक्ट विजडम इन हिज डिक्रीज एंड इन ऑल हिज डिसीजंस, और उसका बिल्कुल बेहतरीन हिकमत जो है वो हर फैसले में है, और जो कुछ भी वो कज़ा करता है, जो कुछ भी वो कदर करता है, जो डिक्री, जो डिसीजन, फैसला, सब में उसका विजडम है, और वो भी परफेक्ट विजडम। अल्लाह सेड ले यक्ता तरफम मिनल लज़ीना कफरू दैट ही माइट कट ऑफ अ पार्ट ऑफ दोज हु डिसबिलीव, ताकि उनका हिस्सा अलग कर दिया जाए, कट करके, वो जो कुफ्र पे कर रहे थे, डिसबिलीव, मीनिंग आउट ऑफ हिज विजडम, वो उसकी हिकमत में है ये बात। ही कमांड्स यू टू परफॉर्म जिहाद एंड टू फाइट, क्योंकि अल्लाह की हिकमत में है कि वो हुक्म कर रहा है कि जाओ अब जिहाद करो और जंग करो, क़िताल करो। अल्लाह देन मेंशन्स द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ परफॉर्मिंग जिहाद अगेंस्ट द डिसबिलीवर्स। फिर अल्लाह ने अलग अलग तरह के जो भी अंजाम हुए, जो भी जिहाद के अंदर और मतलब काफिरों के मुकाबले में जो भी जंग किया, उसमें अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस, अलग अलग उनके अंजाम, उसका जिक्र किया। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि अल्लाह सेड ले यक्ता तरफम दैट ही माइट कट ऑफ अ पार्ट, ताकि अल्लाह उसमें से एक हिस्सा कट कर दे, मीनिंग टू कॉज अ पार्ट ऑफ अ नेशन टू पेरिश, कि एक कौम है उसका एक हिस्सा जो है उसको तबाह कर दे अल्लाह। मिनल लजीना कफरू औ यकबेतहुम, ऑफ दोज हु डिसबिलीव और एक्सपोज देम टू इनफेमी, यानी वो लोग जो कुफर कर रहे हैं और या तो उनको जाहिर कर दें उनकी बेइज्जती के साथ, डिसग्रेस, बाय डिसग्रेसिंग देम, ताकि उनकी बेइज्जती हो, एंड फोर्सिंग देम टू रिटर्न, और ये कि उनको लौट के जाना पड़े विद ओनली देयर रेज, ताकि वो जितने भी गुस्से में थे वो गुस्से के साथ जाओ, वापस जाओ। हैविंग फेल्ड इन देयर एम टू हार्म यू,
اور وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے تم کو نقصان پہنچانے میں، تب غصے کی حالت میں واپس جا رہے ہیں نا. دس از وائی اللہ said next او یکبتہم فینقلبوا اور expose them to infamy so that they retire، تاکہ ان کو بے عزتی کے ساتھ ان کو ظاہر بھی کیا جائے اور وہ واپس لوٹ کے جائیں. ٹو گو بیک ٹو دیئر لینڈ، اپنی زمین پہ واپس جائیں خائبین، فرسٹریٹڈ ہو کے، وداؤٹ اچیونگ دیئر ایمز، جو وہ ارادے سے آئے تھے وہ ان کا ارادہ پورا نہیں ہو سکا تو ہاتھ ملتے ہوئے واپس جانا پڑ رہا ہے. Allah then mentions a statement that testifies that the decision in this life and the hereafter is for him alone without partners. پھر اللہ نے یہ ذکر کیا آیتوں میں جس میں کہ اس نے اس بات کا یعنی شہادت یا اس کی وہ بات کا ثبوت دیا کہ فیصلہ اس دنیا کی زندگی کے اندر ہو یا آخرت میں ہو، وہ فیصلہ کرنے والا صرف اور صرف اکیلا واحد اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اس معاملے میں کہیں بھی. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. Not for you is the decision. آپ کے لیے نہیں ہے اس فیصلہ کرنے کا. Whether he turns in mercy to pardon them، چاہے اللہ ان کو معاف کرنے کے لیے رحم کرے اور punish them، اور ان کو سزا دے، عذاب دے. Verily they are the wrongdoers، اور یقیناً وہ ظالمین ہیں. لیس لک من الامر شیء، not for you is the decision. آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے فیصلہ کرنا. Meaning the matter is all in my hand. اللہ کہہ رہا ہے کہ تمام معاملات جو ہیں وہ میرے ہاتھ میں ہیں، میرے اختیار میں ہیں، آپ نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے. اللہ آلسو سیڈ ایک اور سورہ نمبر 13 سورہ رعد، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. آگئی نا بات کہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، your duty is only to convey the message. آپ کو صرف بلاغ کرنا ہے، پہنچانا ہے پیغام کو بس. وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، حساب کرنا ہمارا کام ہے. And on us is the reckoning. سورہ رعد کی آیت نمبر 40. اور پھر ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 272. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. Not upon you is their guidance. آپ کے اوپر نہیں ہے ان کی ہدایت، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. بٹ اللہ گائیڈز whom he wills، لیکن اللہ ہدایت دے گا جس سے چاہے گا. ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے نا. اینڈ ایک اور ہے آیت سورہ نمبر 28 ہے سورہ القصص آیت نمبر 56. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. یہ جو ان کو اپنے چچا کے لیے دل تھا نا کہ ابو طالب جو ہے وہ ایمان لے آئے، یہ اس کے لیے جو آیت ہے. ویریلی یو گائیڈ ناٹ whom you like. تو آپ جس سے محبت کرتے ہیں یقیناً آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. بٹ اللہ گائیڈز whom he wills، لیکن اللہ ہدایت دے سکتا ہے جس کے لیے بھی اللہ چاہے. محمد بن اشاق said that Allah's statement لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ not for you is the decision. تو اس کے لیے انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے means no part of the decision regarding my servants is yours. یعنی میرے بندوں کے تعلق سے جو بھی فیصلہ ہے یعنی کچھ بھی اس کا جو بھی حصہ بھی اگر ہے تو وہ ایکسپٹ what I command you، وہ صرف وہی ہے کہ جو میں حکم کروں گا آپ کو. تمہارا اس میں کوئی بھی دخل نہیں ہے، اس فیصلے میں تمہارا کوئی بھی اندر مطلب مرضی نہیں ہے. اللہ then mentions the rest of the consequences of jihad. پھر اللہ نے بہت سارے جو بھی جہاد ہوئے اس کے الگ الگ انجام ہوئے نا، تو وہ الگ الگ انجاموں کو اللہ نے بتایا ہے. او یتوب علیہم whether he pardons them، چاہے اللہ ان کے لیے معاف کرنے کے لیے ان کی طرف پلٹے. concerning the acts of disbelief that they commit، کہ انہوں نے جو بھی کفر کیا ہے
اس کے لیے thus delivering them from his guidance to the guidance. یا اللہ جیسے دل کی بات کو اللہ جانتا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ ان کو مطلب ڈلیور کر رہا ہے وہاں سے جہاں کے وہ گمراہ تھے، اور اب ان کو رہنمائی کر رہا ہے ان کو ہدایت کی طرف. او یعذبہم، اور پنشز them، یا پس سزا دے اللہ ان کو in this life and the hereafter، یعنی اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، بیکاز آف دیئر ڈسبلیف اینڈ ایررز، جو بھی انہوں نے کفر کیا اور جو بھی انہوں نے غلط چیزیں کی اس کے لیے. فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، verily they are the wrongdoers. یعنی اللہ کہہ رہا بالکل یقینی طور پہ کہ یہ ظالمون لوگ ہیں، یعنی غلط انہوں نے کام کیے ہیں. And thus they deserve such a fate، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو اب یہ انجام ملنا ہی چاہیے. Al-Bukhari recorded that Salim bin Abdullah said that his father said that he heard the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam saying کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے انہوں نے سنا when he raised his head from bowing in the second unit of the Fajr prayer، کہ وہ جب فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو اس کی جو دوسری رکعت تھی اس میں رکوع سے اٹھنے کے بعد انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، او اللہ curse so and so، کہ اللہ اس پہ لعنت ہو فلاں فلاں پہ. آفٹر سیئنگ سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، یہ بولنے کے بعد thereafter اللہ revealed this آیا، پھر اس کے بعد اللہ نے یہ آیت نازل کیا، لیس لک من الامر شیء، not for you is the decision، آپ کے لیے نہیں ہے فیصلہ کرنا. This was also recorded by النسائی، اور یہ النسائی میں بھی ہے ریکارڈڈ. Imam Ahmad recorded that Salim bin Abdullah said that his father said that he heard the messenger of Allah saying کہ انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے، اللہم لعن فلان، اللہم لعن الحارث بن ابن ہشام، اللہم لعن سہیل بن عمرو و اللہم لعن صفوان ابن امیہ. او اللہ کرس سو اینڈ سو، اللہ فلاں فلاں کو تو لعنت کر، لعنت بھیج. او اللہ کرس حارث بن ہشام، او اللہ کرس سہیل بن عامر، او اللہ کرس صفوان بن امیہ. ان سب کے نام جو ہے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اللہ ان پہ لعنت کر. Thereafter this ayah was revealed، اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون، not for you is the decision، تمہارے لیے نہیں ہے فیصلہ کرنا. whether he turns in mercy to pardon them، چاہے اللہ ان کی طرف پلٹے ان کو معاف کرنے کے لیے، رحم کرنے کے لیے، اور punishes them، اور یا ان کو سزا دے. verily they are the wrongdoers، یقیناً وہ ہے ظالمون. all these persons were pardoned، یہ جو نام آئے نا پورے، یہ سب لوگوں کو اللہ نے معاف کر دیا. after they embraced Islam later on، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا ہے تو اللہ نے تو ان کے سب معاف کر دیا گناہ نا. Al-Bukhari recorded that Abu Huraira radiyallahu anhu said that when Allah's messenger would supplicate against or for someone، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے، کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں دعا کرتے تھے، he would do so when he was finished bowing and saying، تو جب وہ دعا جب کرتے تھے تو جب وہ رکوع کے بعد جو اٹھتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، اس کے بعد وہ بولتے تھے he would then say the قنوت، تو جو قنوت پڑھتے ہیں نا وہ اس کے بعد پڑھتے تھے، اللہم انجل ولید ابن الولید و سلمہ بن ہشام و عیاش بن ابی ربیعہ والمستضعفین من المؤمنین، اللہم اشدد وطاعتک علی مدار وجعلها علیہم سنین کسینی یوسف. او اللہ save al-Walid bin al-Walid، Salama bin Hisham، Ayyash bin Abi Rabia، and the weak and the helpless people among the faithful believers، کہ اللہ بچا ان کو بچا لے، ان کو نجات دے. یعنی کہ الولید بن الولید کو، سلامہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیہ، اور جو بھی کمزور، مجبور، محتاج اور بہت ہی مطلب وفادار ایماندار جو بلیورز ہیں، مومن، ان کو بھی اللہ تو بچا.
اور انہوں نے آگے یہ دعا کی او اللہ بی ہارڈ آن دا ٹرائب آف مدار، کہ اللہ تو مدار کا جو قبیلہ ہے اس پہ سختی اختیار کر. اینڈ لیٹ دم سفر فرام ایئرز آف فیمین، اور ان کے اوپر آئے وہ مطلب جیسے فیمین یا کیا بولتے ہیں اس کو، کال جو پڑتا ہے نا، مطلب وہ فیمین ڈراٹ لائک دیٹ آف دا ٹائم آف یوسف، جیسے یوسف علیہ السلام کے ٹائم پر جس طرح کا قحط پڑا تھا، قحط بھی بولتے اردو میں، تو ویسا قحط ان کے اوپر ہے. یہ انہوں نے دعا اور بد دعا دونوں ہی کی ہے. ہی وڈ سے دس سپلیکیشن الاؤڈ، اور یہ دعائیں وہ زور سے کرتے تھے. ہی سم ٹائمز وڈ سپلیکیٹ ڈیورنگ دا ڈان پریئر، اور کبھی کبھی وہ مطلب جو صبح کی ڈان پریئر جو ہے وہ میرے خیال سے ظہر ہے یا تو وہ اللہ کرس سو اینڈ سو پرسن مینشننگ سم عرب ٹرائبس، تو عربی جو قبیلے کے لوگ ہیں ان کے لیے وہ لعنت کرتے تھے. دیر آفٹر اللہ ریویلڈ لیس لک من الامر شیء، آپ کے لیے نہیں ہے فیصلہ کرنا، ناٹ فار یو از دا ڈیسیژن. البخاری ریکارڈیڈ that Hamid and Sabit said that Anas bin Malik radiallahu anhu said that the Prophet was injured during the battle of Uhud and said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں زخمی ہوئے تھے جنگ احد میں. تب انہوں نے یہ کہا کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، how can a people achieve success after having injured their prophet، ایسے لوگ فلاح یعنی مطلب ان کو کامیابی کیسے ملے گی جو کہ اپنے نبی کو مطلب زخمی کر دے. دیر آفٹر اللہ نے یہ آیت نازل کی لیس لک من الامر شیء not for you is the decision was revealed، یہ آیت نازل ہوئی. امام احمد ریکارڈڈ that Anas said that the prophet's front tooth was broken during the battle of Uhud، کہ ان کا سامنے کا دانت جو ہے وہ ٹوٹ گیا تھا. and he also sustained injuries on his forehead، اور ان کے ماتھے پہ بھی بہت مار لگی تھی. until blood dripped on his face، اور پورا چہرہ خون سے لت پت ہو گیا تھا. The prophet said، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف یفلح قوم فعلوا ھذا بنبیہم وہو یدعوہم الی ربہم عز وجل، how can a people achieve success، کیسے لوگوں کو کامیابی مل سکتی ہے after having done this to their prophet، کہ اپنے نبی کے ساتھ انہوں نے دیکھو کیا کیا ہے. who is calling them to their Lord the exalted and the most honored، کہ وہ رب جو مطلب بہت ہی عزت اکرام والا ہے، بہت بلند ہے، اس کی طرف وہ بلا رہے ہیں. تو دیکھو انہوں نے کیا کیا اس نبی کے ساتھ. پھر اللہ نے یہی آیت نازل کی تھی کہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، not for you is the decision whether he turns in mercy to pardon them or punishes them، verily they are the wrongdoers. آپ پر نہیں فیصلہ کرنا، چاہے اللہ کسی کو معاف کرے، رحم کرے اور کسی کو سزا دے جس کو بھی دینا چاہے، اور یقیناً وہ ظالمین تو ہیں. مسلم آلسو کلیکٹڈ دس حدیث، اور مسلم میں بھی یہ حدیث ہے. اللہ دین سیڈ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، and to Allah belongs all that is in the heavens and all that is in the earth، اور اللہ ہی کا تو ہے سب کچھ آسمانوں اور زمین میں. Everything is indeed the property of Allah and all are servants in his hand، اللہ کی ہی تمام جتنی بھی پراپرٹی ہے، جاگیر جائیداد ہے، سب کچھ اللہ کی ہے، اور جتنے بھی بندے ہیں وہ سب کے سب اسی کے ہاتھ میں ہیں. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، he forgives whom he wills and punishes whom he wills، وہ چاہے جسے معاف کرے چاہے جسے سزا دے، اس کی مرضی پر ہے. for his is the decision and none can resist his decision، اللہ ہی کا فیصلہ ہے اور کوئی بھی اس فیصلے کے آگے آڑ نہیں بن سکتا. اللہ is never asked about what he does while they will be asked، اللہ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ یہ کیوں کیا، لیکن لوگوں سے، انسانوں سے پوچھا جائے گا. واللہ غفور رحیم، and Allah is oft forgiving most merciful، اور اللہ تو ہے بہت معاف کرنے والا بار بار اور بہت رحم کرنے والا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.